اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ARY Q TV کی جانب سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات میں ایک ایسا خوبصورت محبتوں کا گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے تربیت اولاد اور محبت اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اس پروگرام کی سب سے بہترین جو بات ہے وہ یہ کہ اس میں جو شرکاء ہیں وہ شرکاء ہمارے بہت ہی پیارے پیارے بچے ہیں جن کے ذریعے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں دین کو تقویت ملے گی۔ اسی بنیاد پر ان بچوں کو شامل گفتگو رکھا گیا ہے، ان کے سوالات بھی ہوں گے اور بات چیت بھی ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں، اچھا بنا سکیں، بہتر بنا سکیں۔ اور بہتر ہم کیسے بناتے ہیں بیٹا؟ تربیت کے ذریعے۔ تربیت کیا ہوتی ہے؟ ٹریننگ، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ جیسے ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں، کپڑے پہننا، بال بنانا، کھانا وقت پر، کسی گھر میں جانا تو ادب سے بیٹھنا، کوئی بڑا ہو تو اسے سلام کرنا۔ تو ایسے ہی میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پہ قربان جائیں، جو ان کا گھرانہ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل بیت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اہل بیت۔ تو یہ اہل بیت کا جو گھرانہ ہے، یہ اہل بیت جو ہیں، حضور کا جو گھرانہ ہے، ان کی بھی تربیت ہوئی ہے۔ اور ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور پھر سوچئے کہ جس گھر کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو وہ کتنا پیارا گھرانہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کتنا پیارا گھرانہ ہوگا۔ تو اب ہم جو بات چیت کریں گے اس بات چیت میں ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود کیسے ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فرمائی؟ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ ہے کہ آپ نے کبھی بچپن سے لے کر اور اس دنیا سے جب حضور تشریف لے گئے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، پیار سے ملے۔ کوئی بڑا آ جاتا آپ کھڑے ہو جاتے، کہیں سے گزرتے تو آپ کیا کرتے؟ سلام کرتے، چاہے کسی کو جانتے یا نہ جانتے، خود سلام کرتے۔ کوئی بوڑھا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو ضرورت مند ہے، بہت وزن اٹھا کے لے کر جا رہا ہے، آپ بڑھ کر اس کا وزن لے لیتے، اس کی مدد کرتے۔ یہ تربیت ہے نا۔ تو بیٹا یہ تربیت کب ہوتی ہے؟ جب احساس ہو، ہے نا۔ اگر کوئی بھوکا ہو، اس کو بھوک لگ رہی ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ کسی طرح سے بھی کھانے کا کچھ نہ کچھ انتظام کر کے اس بچے کو، اس بوڑھے کو، اس ضرورت مند کو، اس شخص کو کھلا دیا کرتے تھے۔ کوئی پیاسا ہوتا آپ فوراً جاتے، پانی لاتے اور پانی لا کر پیش کیا کرتے تھے۔ سوال یہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں کر رہا ہوں اس وقت؟ اس لیے کہ اس پورے اہل بیت کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا، فیملی تھی، اس فیملی کے سردار یا اس فیملی کے بڑے یا آئیڈیل پرسنالٹی کون تھی؟ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب گھر کا بڑا، گھر کا سربراہ یعنی باپ جب خود اچھے کام کرے گا تو پھر بچے بھی کریں گے۔ بیٹا تم لوگ کس کو دیکھتے ہو؟ ماں باپ کو دیکھتے ہو نا۔ ماں باپ اچھے کام کریں گے، والد نماز وقت پہ پڑھ رہے ہیں، والدہ نماز وقت پہ پڑھ رہی ہیں، بڑی بہنیں بڑے بھائی نماز وقت پہ پڑھ رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، اچھی طرح سے اخلاق سے بات کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، تو آپ بھی تو انہی کو رول ماڈل کو فالو کریں گے نا۔ آپ کہیں گے نہیں مجھے تو یہ رول ماڈل اس لیے اچھا لگتا ہے کہ یہ،
تو یہ جو گھرانہ ہے، اب اس گھرانے میں کون کون لوگ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان دونوں کے یعنی حضرت علی کے اور حضرت فاطمہ، ان دونوں کے 2 بیٹے ہیں، کون ہیں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے کون ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اللہ ان کے وسیلے سے ہم سے بھی راضی ہوں۔ تو اب ہم ایسے پاکیزہ گھرانے کو برکت کے لیے اپنی گفتگو میں شامل رکھیں گے محرم الحرام میں، تاکہ ہمیں یہ پتا ہو۔ تو سب سے پہلے اس گھرانے کے سربراہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، حضور ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، حضور ہمیشہ نرمی سے بات کیا کرتے تھے، پیار سے بات کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تم سے اگر کوئی غصے سے بات کرے تمہیں غصہ آتا ہے؟ غصہ نہیں آتا نا؟ بس شاباش، غصہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ غصے کو پینا ہی دین اسلام کے اندر بہترین تربیت ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اب اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ مشکل نہ ہو۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ وہ جو غصے کو پی لیتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، ناراض نہیں ہوتے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو معاف کرنا معلوم ہے کیسے؟ اب تمہیں کوئی بات بری لگ گئی نا، لگ گئی تو کیا کرو گے؟ معاف کر دیا کہ جاؤ میں نے اللہ کے لیے معاف کیا، تو اللہ محبت سے تمہیں اپنے ساتھ وابستہ کر لے گا۔ اور جب یہ عادت بن جائے گی تو ایک وقت آئے گا جب اللہ کہے گا کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ اور ایسے فرد کو کیا کہا جاتا ہے؟ ولی۔ جس کی تربیت اچھی ہو جائے وہ کون بن جاتا ہے؟ ولی بن جاتا ہے۔ ولی کا مطلب اللہ کا دوست، ٹھیک ہے بیٹا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوبارہ اس طرف آتے ہیں ہم۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ذات ہے جس نے ان سب کی تربیت کی۔ تربیت کیسی کی؟ کہ مشکل وقت ہو تو شکوہ نہیں کرنا ہے۔ مشکل وقت آتا ہے، بھوک لگتی ہے، بہت تکلیف پہنچتی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بیٹا؟ صبر کرنا ہے۔ صبر اس لیے کرنا ہے کہ جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ہم اگر بے صبرا پن کریں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم کچا کھانا جو وہ ہم کھانا شروع کر دیں؟ کبھی ہوا ہے؟ ایسا ہوا ہے آج تک؟ نہیں ہوا نا۔ جب پک جاتا ہے تبھی کھاتے ہیں نا۔ تو ایسے ہی جب صبر ایسے ہے جیسے تم نے پکی ہوئی غذا کھائی، یعنی صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے دوستوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مشکلات آئی، بہت تکلیفیں آئیں، بہت پریشانیاں آئیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ اپنے گھر کو، اپنے گھرانے کو، اہل بیت کو۔ کس کو؟ زور سے بولے آپ لوگ، شاباش، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ اہل بیت کو کیا سکھایا؟ کہ مشکل پڑے تو صبر کرنا ہے، کوئی آزمائش آئے تو صبر کرنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں کہنا، کوئی بات قیامت آ جائے لیکن جھوٹ کی طرف نہیں جانا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نہیں دکھانا ہے، ہاں، کسی کا دل نہیں دکھانا ہے۔ اور تربیت کیسی ہو؟ کہ شکوہ نہیں کرنا ہے، شکوہ نہیں کرنا ہے، زبان پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، غم کتنے بھی آ جائے، پریشانی کتنی بھی آ جائے۔ تو یہ تربیت کس کو دی؟ ہماری آئیڈیل شخصیت جن کی ذات گرامی کو یہاں پہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، ان کو تربیت دی، محنت سکھلائی کہ بھائی محنت کیسے کرنی ہے، گھر کے اندر رہنا کیسے ہے۔ ہم آگے جا کر بہت ساری تفصیلی باتیں کریں گے، کیونکہ یہ بنیادی کلام اس وقت جو ہو رہا ہے یا بنیادی گفتگو ہو رہی ہے، صرف تعارفی گفتگو کہتے ہیں نا، تو یہ سمجھ لیں کہ ہم نے ایک بات کہی کہ پنجتن پاک کون ہے، کون کون ہے پنجتن پاک، وہ ہمیں پتہ چل گیا۔ ان کی شخصیات کیا ہے؟ صبر والی، رضا والی، خوش رہنے والی، اللہ سے راضی، نبی سے راضی اور نبی سے پیار کرنے والے، اور پھر یہ حضور سب سے پیار کرنے والے، امت سے پیار کرنے والے۔
تو یہاں تک آج ہم نے اپنے ابتدائی گفتگو میں بات کو سمجھ لیا کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے گفتگو کے دوسرے حصے میں، سوال جواب، کیونکہ بھائی سوال جواب اگر نہیں ہوگا تو پھر بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے، میں اکیلا گفتگو کر کے چلا گیا، آپ نے واہ واہ کر لی تو فائدہ نہیں۔ سوال کیجئے، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ جی بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ام ہانی ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ تربیت کی کیا اہمیت ہے؟ واہ بیٹا، سوال بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے کیا۔ تربیت بیٹا ہماری زندگی میں ایسے ہے کہ ہم اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ مثلا آپ کو اسکول جانا ہے تو اسکول کیسے جانا ہے، بستہ کیسے اٹھائیں گی، کیسے اپنا قلم کو پکڑیں گی، کیسے لکھیں گی، کیسے کتاب کو پڑھیں گی، یہ سب تربیت ہے نا۔ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذات پر ہم قربان جائیں، انہوں نے اپنی محبت، اپنے گھرانے کی محبت کی ہمیں تربیت دی ہے اور ہمیں بتلایا کہ محبت کیسے کرتے ہیں۔ اور سچی محبت جو ہے نا بیٹا، وہ صرف ہے ہی انہی سے اور صحابہ کرام سے اور ان سے پیار کرنے والوں سے۔ تو بس تربیت سمجھ لیں کہ اگر نہ ہو تو انسان ایسے ہے جیسے اندھا ہے، اس کو راستہ ہی نہیں معلوم کہ اس کو کہاں جانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آ جاتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال چلے آپ کریں، اتنی ننھی ننھی پیاری پیاری سی بچی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، پہلے یہ اپنا نام بتائیں گی اور پھر سوال کریں گی۔ میرا نام برکہ خان ہے، حضرت امام حسین کون تھے؟ ماشاءاللہ، کتنا سادہ انداز ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھیں جن کا نام ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اور حضرت علی کے بیٹے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کہا ہے ان کو، اور امام حسن کو بھی اپنی اولاد کہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ چلیے اب جناب آ جاتے ہیں دوسری طرف۔ جی آپ لوگوں کے سوالات بھی ہوں گے کچھ نہ کچھ۔ جی اب آپ سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب میرا یہ سوال ہے کہ اہل بیت سے محبت کیوں ضروری ہے؟ اہل بیت سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے اور نماز کا بھی حصہ ہے۔ ہم جب اللہ کی طرف جاتے ہیں تو ہم اہل بیت اطہار سے محبت کے ذریعے ہی جاتے ہیں۔ جی اب آپ سوال کیجیے۔ میرا نام سعد ہے اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمیں محرم سے کیا سبق ملتا ہے؟ بیٹا محرم ہمیں صبر سکھاتا ہے، ہمیں اللہ کی رضا میں خوش رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سکھاتا ہے، کیونکہ اہل بیت کی تربیت نظر آتی ہے محرم میں۔ اور محرم سے مراد کیا ہے؟ محرم سے مراد یہ ہے واقعہ کربلا، اور اس میں جو پاکیزہ نفوس ہیں انہوں نے کیسے صبر کیا، کیسے اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے کیے اور اس کی بارگاہ میں اس کی رضا کے ساتھ خوش رہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اور اسی صبر اور رضا کے ساتھ ہی ہمیں اللہ کے اس کے نبی کی جانب رجوع کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ الہی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اہل بیت اطہار کی تربیت پر کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔